الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان دیکھا ان سنا۔ اس پروگرام میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے چڑیل کے بارے میں سنا تھا۔ چڑیل کیا ہوتی ہے؟ چڑیل کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی تھی، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی روح کے بارے میں جس سے ہندوستان کے لوگ آج بھی ڈرتے ہیں۔ گاؤں دیہات کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ روح کسی پر سوار ہو کر پریشان کرتی ہے، وہ ایک بد روح ہے، لیکن کچھ لوگ اسے ایک نیک اور بزرگ ہستی بھی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ اسے اللہ کا ولی بھی مانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام نے اس شخص کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ ایک شیطانی آتما ہے، ایک خبیث روح ہے، اس کے نام کی فاتحہ تک نہ پڑھی جائے۔ لوگ اس کے نام کی فاتحہ کرتے تھے، اور لوگ آج بھی اس کے نام کی قربانی بھی کرتے ہیں، اس پر چڑھاوے کرتے ہیں، اور نہ جانے کس کس طرح کی کرتوت اس کے لیے لوگ انجام دیتے ہیں۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، وہ کس کی روح ہیں؟ وہ شیخ سدو کی روح ہیں۔ یہ شیخ سدو کون ہے؟ آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، شیخ سدو یہ ایک شخص ہوا کرتا تھا جو اتر پردیش کے علاقے امروہہ کا رہنے والا تھا۔ یہ شخص شروع میں بہت ہی نیک، پرہیزگار اور متقی تھا۔ اس کے استاد، جن کا نام زین الدین تھا، یہ ان سے عملیات سیکھا کرتا تھا۔ عملیات ایک فن ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، جہاں پر تعویذ، دورے، طلسمات، استخارے اور اس طرح کی چیزیں انسان سیکھتا ہے۔ عملیات کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ یہ شخص عملیات کی دنیا میں کافی ترقی پا چکا تھا۔ اس نے طرح طرح کے عمل سیکھ لیے تھے۔ عملیات میں ایک سب سے مشکل عمل ہوتا ہے اور سب سے بھیانک اور خطرناک عمل ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے اونٹوں کے بال پر کیا جاتا ہے۔ شیخ سدو اس عمل کا عامل تھا۔ اس کے پاس ایسی طاقتیں تھیں کہ یہ جنات کو بھی اپنے تابع کر لیتا تھا، جنات کو اپنے قابو میں کر لیتا تھا۔ اسے تسخیر جن کا عمل بھی آتا تھا۔ اس شخص نے اپنے قبضے میں 2 جنوں کو رکھا تھا۔ ایک جن کا نام تھا سدو اور دوسرے جن کا نام تھا بدو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جب انسان کے پاس کوئی طاقت آتی ہے تو بعض اوقات وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جو جناتوں سے دوستی کرتے ہیں، انہیں اپنا موکل بناتے ہیں، اس کے بعد ان سے غلط کام لیتے ہیں۔ شیخ سدو کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ جب اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہوا کہ میرے پاس تو جنات ہیں اور میں ان سے جو چاہے وہ کام کرا سکتا ہوں، تو اس کے نفس نے اسے غلط کام کی طرف ڈھکیلا۔ اس شخص نے جناتوں کو حکم دیا کہ میرے لیے کنواری لڑکیاں اٹھا کر لاؤ۔ جنات اس کے لیے روزانہ ایک کنواری لڑکی اٹھا کر لاتے، اور یہ شخص اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرتا۔ اس کے بعد یہ جن اس لڑکی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر چھوڑ کر آ جاتے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ شخص یہ غلط کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے جنات بھی اس سے بدظن ہو گئے۔ اس کے جناتوں نے بھی اس سے کہا کہ یہ کام چھوڑ دے، یہ غلط کام ہے، کل اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ لیکن اس شخص کے ذہن پر ہوس طاری تھی۔ یہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا تھا، اور اسے اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس کے جناتوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن یہ نہیں مانا۔ آخر میں اس کے 2 جن سدو اور بدو، انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر تو ناپاکی کی حالت میں زمین پر قدم رکھے گا تو ہم تجھے مار دیں گے۔ اس شخص نے اس وعدے کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں ناپاکی کی حالت میں زمین پر پاؤں رکھتا ہوں تو تم مجھے مار دینا۔ ناظرین، اس کی چالاکی دیکھیے کہ اس نے 7 مٹکے پانی سے بھر کر اپنے بستر پر رکھنا شروع کر دیے اور ان مٹکوں کا حصار کر لیا۔ اب جب بھی یہ شخص ناپاک ہوتا، بستر پر ہی غسل کر لیتا اور پھر پاکی کی حالت میں زمین پر قدم رکھتا۔ اس کے جناتوں نے یہ سب معاملہ دیکھا
تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑا چالاک ہے۔ پھر ایک بار شیخ سدو نے اپنے جناتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں علاقے میں ایک کنواری لڑکی ہے، اسے اٹھا کر لاؤ۔ جنات گئے اور اس لڑکی کو اٹھا کر جب لانے لگے تو جناتوں نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ شخص جب تمہارے ساتھ بدکاری کر چکے تو اس کے بستر پر موجود 7 گھڑوں کو پھوڑ دینا اور وہاں سے بھاگ جانا۔ اس لڑکی نے ویسا ہی کیا۔ جب شیخ سدو نے اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کی اور ناپاک ہو گیا، وہ لڑکی ان مٹکوں کو پھوڑ کر وہاں سے بھاگ چلی۔ شیخ سدو اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بھاگنے کے لیے جیسے ہی بستر سے اٹھا، چونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں تھا، جیسے ہی شیخ سدو نے اپنے ناپاک قدم زمین پر رکھے، اس کے دونوں جنات وہاں پر آ گئے اور اس کے سر کو کاٹ دیا۔ پھر اس کے سر کٹے جسم کو آسمانوں کی طرف لے گئے اور کہیں پہاڑوں میں اس کے جسم کو پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ شخص بغیر سر کے گھومتا ہے، بھٹکتا ہے اور لوگوں کو دکھتا ہے، پریشان کرتا ہے، عورتوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ایک برا عامل تھا جس کے برے ارادوں نے اس کا اتنا برا انجام کیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سر کٹا۔ آپ نے شیخ سدو کے بارے میں سنا کہ یہ بغیر سر کے گھومتا اور لوگوں کو ڈراتا تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے جناتوں نے اس کے سر کو اڑا دیا اور یہ سر کٹا ہی گھومتا تھا۔ یہ سر کٹا کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کسی ایسے آدمی کو دیکھا جس کا سر نہیں تھا اور وہ گھوم رہا تھا۔ الگ الگ طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ سر کٹا وہ بھوت ہوتا ہے جس کا سر نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا سر ہاتھ میں لے کر گھومتا ہے اور جو اس کے راستے میں آتا ہے اسے مار دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک گھڑ سوار ہے، ایک گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اپنا سر اپنی گود میں رکھ کر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور بھی طرح طرح کی باتیں لوگ بتاتے ہیں سر کٹے بھوت کے بارے میں۔ یہ سر کٹا کیا ہوتا ہے؟ سر کٹا صرف ہندوستان میں ہی مشہور نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ عرب کی بات کریں تو عرب میں اسے فارس بلا رأس یا فارس بلا رأس کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ ایک ایسا بھوت جس کا سر نہیں ہے، اس نے فلاں جگہ میں کوہرام مچایا ہوا ہے، لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے اور بھیانک ماحول بنایا ہے۔ اسی طرح عرب والوں کا ماننا ہے کہ ہوا جنی لا رأس لہ، وہ ایک جن ہے جس کا سر نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سر کٹا کوئی اور نہیں بلکہ جنات ہی ہوں۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے علاوہ اور بھی مخلوقات کو آباد کیا ہے۔ کچھ مخلوقات تو وہ ہیں کہ جو ہمیں دکھتی ہیں، جیسے جانور، چرندے، پرندے اور دیگر چیزیں۔ انہیں ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں، ان کی آوازیں سن بھی سکتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں جو ہمیں دکھتی نہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کی آوازیں ہم سن نہیں سکتے۔ انہی مخلوقات میں سے جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں۔ اسلام میں جنات کا وجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ شیطان جو کہ جناتوں کا سردار ہے، وہ بھی اپنی شکلیں بدلتا ہے اور مختلف شکلوں میں کبھی لوگوں کے خوابوں میں آتا ہے یا کبھی حقیقت میں آتا ہے اور لوگوں کو بہکاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان دوسروں کی شکلوں میں خواب میں آ کر لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ تو شیطان جو جناتوں کا سردار ہے، وہ اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں یعنی برے جنات، یہ سارے شکلیں بدل کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں۔ ناظرین، جنات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ کسی پر سوار ہو جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس گھر کا مرحوم ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں۔ مرے ہوئے انسان کا نام لے کر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں۔
کبھی یہ جنات کسی انسان پر آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کبھی غوث اعظم کی سواری آتی ہے تو کبھی خواجہ غریب نواز کی سواری آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی جھوٹ ہوتی ہیں. یہ جنات جھوٹ بولتے ہیں اور انسانوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں. جنات اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور تماشا بناتے ہیں. اس میں انہیں بہت مزہ آتا ہے. تو ناظرین، سر کٹا یہ بھی ایک جن ہے. FGN چینل کے ناظرین، گاؤں دیہات میں لوگ شیخ ستو کے نام کی فاتحہ کرتے ہیں. لوگ اس کے نام کی قربانی کرتے ہیں. لوگ اس کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تو اس کی قبر کو مزار بنایا ہوا ہے. لوگ طرح طرح کی چیزیں اس کے نام پر کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے. اور شیخ سدو ہی نہیں بلکہ شیخ سدو کے علاوہ اور بھی ایسی روحیں ہیں جو مشہور ہیں اور لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں اور معاذ اللہ ایسے شرکیہ افعال کرتے ہیں کہ ان کا ایمان تک سلامت نہیں رہتا. آپ جب گاؤں دیہاتوں میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بہت سارے ایسے قصے سننے ملیں گے کہ یہاں پر فلاں فلاں آتما اس کا واس ہے، یہاں پر فلاں فلاں روح بھٹکتی ہے اور اسے خوش کرنا ضروری ہے ورنہ وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے. تو یہ سارے کام یہ روحیں انجام دیتی ہیں. اب یہاں پر ناظرین ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد کسی کی روح کسی کو پریشان کر سکتی ہے یا نہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اسلامی نظریہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ایپیسوڈ کے آخر میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کو شیخ سدو کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت برکات. یہ شیخ سدو کے زمانے میں تھے. جب حضرت برکات ہندوستان آئے تو آپ نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ شیخ سدو کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. جب شیخ سدو زندہ تھا تبھی اس کے کارنامے بہت مشہور تھے. کچھ لوگ اسے اچھا سمجھتے تھے اور کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے کچھ نہیں کہتے تھے. یہ لوگوں پر ظلم کرتا اور اپنی عبادت کرواتا، لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا، اپنے نام کی قربانیاں کرواتا. لوگ اس کے پاس جاتے اور اپنی خواہشیں رکھتے، برے عاملین اس کے پاس جاتے اور اپنی خواہشیں پوری کرتے. تو یہ لوگوں کا معاملہ بن چکا تھا کہ لوگ اس کی پرستش کرتے تھے. اللہ کے ولی حضرت برکات جب ہندوستان آئے اور آپ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس سے منع فرمایا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرنا اسلام میں جائز نہیں، اس سے باز آ جاؤ. تو لوگ شیخ سدو کی پرستش سے رک گئے. جب شیخ سدو کو یہ بات پتہ چلی تو اسے بہت ناگوار گزرا، اسے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی. شیخ سدو حضرت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ماننے والوں کو میری عبادت سے، میری پرستش سے، میری عقیدت سے روکا، میں آپ سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا. حضرت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ سدو کو للکارا اور ڈانٹا اور کہا کہ مردود، اللہ والوں سے پنگا مت لے، یہاں سے چلے جا. یہ کہہ کر حضرت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. ناظرین، ایک مرتبہ کی بات ہے جب حضرت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کام سے باہر گئے تو آپ کو غسل کی حاجت پیش آئی. آپ کسی ندی کنارے گئے اور آپ نے وہاں پر غسل فرمایا. پھر جب آپ غسل سے فارغ ہوئے اور باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے یہی مردود شیخ سدو کھڑا ہے اور یہ مردود حضرت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لینے آیا ہوں، میں آپ کو جلا دوں گا. حضرت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مردود، تو جلائے گا تب جلائے گا، اب میرا جلانا دیکھ. یہ کہہ کر حضرت برکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حصار کھینچتے ہیں، ایک روحانی دائرہ کھینچتے ہیں اور اس دائرے کو تنگ کرتے ہوئے شیخ سدو کو اپنے قریب لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب دیکھ میں تجھے جلاؤں گا. شیخ سدو گڑ گڑا پڑتا ہے اور رو رو کر آپ سے التجائیں کرتا ہے کہ مجھے بخش دو، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، میں آپ کے ماننے والوں کے گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا، میں آپ کو، آپ کے ماننے والوں کو اور آپ سے نسبت رکھنے والوں کو پریشان نہیں کروں گا. کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ سدو آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہے،
آج بھی اگر یہ کسی گھر میں کسی کو پریشان کرتا ہے اور وہاں حضرت برکات کے مریدین چلے جاتے ہیں تو یہ وہ گھر چھوڑ دیتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، شیخ سدو جس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ یہ جب زندہ تھا تب بھی لوگوں کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات کرتا تھا، عورتوں کو پریشان کرتا تھا، یہ ایک برا عامل تھا۔ علماء اکرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ علماء جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہی لکھتے ہیں کہ یہ امروہہ کا رہنے والا ایک برا عامل تھا۔ یہ شخص جس کے نام پر گاؤں اور دیہات کے لوگ فاتحہ بھی لگاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس حوالے سے سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ شیخ سدو کوئی بزرگ نہیں بلکہ ایک خبیث روح ہے، اس کے نام کی فاتحہ قربانی نہ کی جائے۔ تو ناظرین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ سدو یا اس جیسی اور بھی دیگر روحیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پریشان کرتی ہیں، تو کیا مرنے کے بعد کسی کی روح کسی کو پریشان کر سکتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ اسلام اس عقیدے سے انکار کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر وہ شخص نیک ہے تو اس کی روح اس کی قبر پر ہوگی، یا پھر زمزم کے کنویں پر ہوگی، یا پھر اعلیٰ علیین ایک مقام ہے وہاں پر موجود ہوگی، اور اگر وہ شخص برا ہے تو یا تو اس کی روح زمین کے نیچے سجین ایک مقام ہے وہاں موجود ہوگی، یا پھر چاہے برہوت، یعنی برہوت ایک کنویں کا نام ہے جو یمن میں موجود ہے، وہاں پر اس کی روح موجود ہوگی، یا پھر اس کے مرگھٹ پر اس کی قبر پر موجود ہوگی۔ الحاصل یہ کہ مرنے کے بعد کسی کی روح کسی کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ کہ شیخ سدو کی روح جس کے بارے میں اتنا کچھ مشہور ہے، اتنے سارے لوگ کہتے ہیں، اور صرف لوگ ہی نہیں، عوام ہی نہیں بلکہ علماء نے بھی اسے خبیث روح کہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شیخ سدو کے مرنے کے بعد اس کے جناتوں نے ہی اس کی شکل اختیار کر لی ہو، جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا تھا کہ جنات شکلیں بدل سکتے ہیں، اور یہ شکلیں بدل کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، ان کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی جناتوں نے اس کی شکل لے کر لوگوں کو ڈرانا شروع کیا اور لوگ سمجھے کہ شیخ سدو مر کر لوٹ آیا ہے اور اب بھی پریشان کرتا ہے۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے برے عاملین نے بھی اپنی دکانیں چمکا دی اور شیخ سدو کے نام پر طرح طرح کی چیزیں انہوں نے معاشرے میں مشہور کر دیں اور لوگوں سے پیسے وصول کرنے لگے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ سدو کے بارے میں سنا، اور شیخ سدو کے حوالے سے جو باتیں مشہور تھی ان سب باتوں پر ہم نے کلام کیا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور FGN چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔